دیکھیں لوگوں کو اگر کوئی گلا ہے اور کوئی شکایت ہے تو 8 فروری کو جب الیکشنز ہوں گے تو وہ اپنے منتخب نمائندے کریں گے منتخب، اور وہ نئی پالیسیاں دیں گے. یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ہم میں سے کوئی بھی عوام کا نمائندہ نہیں ہے. ایاز سید صاحب جیو سے دفاتر میں جو حملے ہو رہے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا، بہت سے کل بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے اس پہ حملہ ہوا ہے، پی ٹی آئی کے اس پہ حملہ ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، صوبائی حکومتوں نے بھی لیا ہے، اور وفاقی حکومت رابطے میں ہے الیکشن کمیشن سے بھی اور صوبائی حکومتوں سے. کسی بھی جماعت کے خلاف اور یا ان کے کسی انتخابی دفتر پہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. انتخابات کو پرامن طریقے سے منعقد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی ہے، صوبائی حکومتوں کی بھی ہے، اور الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے. مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ انٹرپشن ہو جاتی ہے انٹرنیٹ کی سروسز میں، اور یہ انٹرپشن اس وقت آبزرو کی جاتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کوئی ورچوئل جلسہ کر رہی ہے یا اپنی کوئی کیمپین کر رہی ہے. تو آپ کی جو انیشل ایکسپلینیشن تھی وہ تو ہم نے دیکھی، آپ نے پی ٹی آئی کے والے سے بات کی تھی. کوئی اس کا پتہ چل سکا ہے کہ یہ انٹرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس بات کی آپ انشور کریں گے کہ الیکشن کے قریب جو انٹرنیٹ ہے وہ اس کی جو سروسز ہیں وہ بحال رہیں، اور آپ کو ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ خالی انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، یہ بہت سارے کاروبار اس سے منسلک ہیں. جی، جو کاروبار ہیں اور جو معیشت ہے اور جو ملک کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. ابھی تک جو میری معلومات ہے اس کی وجوہات تکنیکی ہیں، اس میں کچھ سسٹمز کی انسٹالیشنز کے معاملات بھی ہیں، اور اس کی بالکل ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی رکھنا نہیں ہوگا. آپ کی اور میری خواہش ضرور ہوگی، لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، پیرزادہ صاحب، آپ کچھ اگر کہیں تاکہ پھر ہم آج کی اس پریس کانفرنس کو ختم کریں. تھینک یو ویری مچ سر. جیسے سر نے بتایا ہے کہ بیسیکلی یہ ٹیکنیکل گلیچز آتے ہیں اور ایک ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے جو اپ گریڈ ہو رہا ہے، تو اس کی یہ وجوہات ہیں، اور وہ یہ اگلے 2-3 مہینے تک بھی آپ فیس کر سکتے ہیں. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ نے دیکھا سب میرین کیبل وغیرہ بعض اوقات 3 مہینے 2 مہینے جو ہے وہ سروس نہیں کام کر رہی ہوتی. تو اس میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے، سمپل یہ ہے کہ وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے سافٹ ویئر، اس کی اپ گریڈیشن میں پرابلم آتی ہے، تو یہ سسٹم پر گیٹ ویز پر لگا ہوا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی پی ٹی اے اور ایف آئی اے حکام کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف ملک میں غلیظ اور گھٹیا مہم چلائی گئی. عدلیہ مخالف مہم کے خلاف جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے. بلیٹن میں مزید خبریں شامل کرتے ہیں. اسلام آباد میں پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے یہ کیا گیا. اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ جب 2-3 دن تک اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی تو وزارت داخلہ نے 16 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے اندر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا جے آئی ٹی تشکیل دی گئی، جس کے کنوینر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کے تھے، اور اس میں IBISI اور ڈی جی آئی سی ٹی پولیس اور پی ٹی اے کا ایک نمائندہ، اور وہ تشکیل دی گئی جو اپنا کام کر رہی ہے. یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ ہمارا جو ملک ہے اس کا جو سپریم لا ہے آئین پاکستان، اس کا جو آرٹیکل 19 ہے، اگر آپ کھول کر پڑھ لیں تو اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. آرٹیکل 19 جو کہ متعلق ہے آزادی اظہار اور آزادی پریس کے ساتھ، کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات،
अमन आमा, तहज़ीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तौहीन अदालत, किसी जुर्म के इर्तिकाब और उसकी तरगीब से मुतल्लिक़ कानून के ज़रिए आयद करदा मुनासिब पाबंदियों के ताबे, जो आज़ादी है इन मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। तो इस हवाले से जो मुतल्लिका इदारे हैं, FIA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, और जो मजाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। तफ्तीश भी हो रही है और कई सौ जो अकाउंट्स हैं वो मॉनिटर किए गए हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद थोड़ी सी आपको उसके हवाले से मालूमात देना है और आपके ज़रिए इंतबाह करना है उन तमाम लोगों को मुल्क के अंदर और बाहर कि वो इस तरह की सरगर्मियों से बाज आ जाएं, क्योंकि जो आइन है और कानून है उसको सामने रखते हुए हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। अब जबकि हम इलेक्शन के अमल में जा रहे हैं और वो बहुत करीब है, मेरे ख़्याल में आप लोगों को तो अच्छी तरह से याद होगा कि 17 अगस्त 2023 से जब से काबीना ने हल्फ उठाया है, उसके निगरान वज़ीर इत्तलात की हैसियत से शायद कोई दिन खाली नहीं है जिसमें मैंने ये बहुत वजाहत के साथ न कहा हो कि ये मुल्क क्योंकि आइन के तहत चलता है और आइन की तहत ही इस निगरान हुकूमत का वजूद कायम हुआ, और इस आइन के दिबाचे में प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क जो है उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम उसके बहुत करीब हैं। जुमेरात 8 फरवरी को 2024 को आम इंतखाबात होंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों के, जिसमें पाकिस्तान के अवाम अपने जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब करेंगे और एक नई कानूनी आइनी हुकूमत वजूद में आएगी। आज की इस जो मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम इसी फोकस्ड ये जो एजेंडा है जो कि मैंने आपको अर्ज़ किया उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं कानून के हवाले से, दूसरे हवालों से, वो सारी चीज़ें आज हम उन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, फोकस्ड इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरी दाएं जानिब अहमद शमीम पीरज़ादा साहब डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वेब एनालिसिस के, साथ बैठे हैं उनके तैमूर अरशद साहब, वो डायरेक्टर हैं PTA के। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तारिक ख़ान इस तरफ बैठे हैं। मेरे बाएं हाथ वकारुद्दीन सैयद साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं FIA के, और अयाज़ ख़ान एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम्स। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं पीरज़ादा साहब से भी कहूँगा और वकार सैयद साहब से भी कि मुख्तसर कुछ गुफ्तगू कर लें और फिर हम ओपन करेंगे सवाल के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ा सा मेरी गुजारिश थी कि मैं आपको ब्रीफ करूं कि PTA कैसे काम करता है और किस कानून के तहत करता है। तो आवाज़ आ रही है? जी। अंडर सेक्शन 37 पैका जो है, पैका 206 जो है, PTA के पास इख्तियार है कंटेंट ब्लॉकिंग और रिमूवल का, जिसमें जो कंटेंट ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम है, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी के हवाले से हैं, इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं, और जो है कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस और इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस, यानी कोई अगर उस पर किसी को इनकलकेट करता है। अथॉरिटी में हमारी वेबसाइट के ज़रिए और अब हमने दिया हुआ प्लेटफॉर्म, कोई भी बंदा रिपोर्ट कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स। हम ख़ुद भी चंद केसेस में ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट प्रोएक्टिव सर्च भी करते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें और हम उसे एड्रेस करते हैं। फिर हमारे साथ कुछ जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जिसमें
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। 44 हमें एक पोर्टल हमने बनाया हुआ है जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं जो मैंने और इसके हवाले से, तो वो इदारे भी हमें रिपोर्ट करते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 44 इंस्टीट्यूशंस जिसमें FIA भी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन भी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट भी है। वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन गाय बगैर शेयर करते हैं और हम उसको पर एक्शन लेते हैं। बेसिकली हमारा प्रिंसिपल जो काम है वो ब्लॉकिंग एंड रिमूवल का है, और उस पर जो उसके बाद फिर हम जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने मीडिया कैंपेन्स भी चलाते हैं, अखबार में आर्टिकल भी लिखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है सोशल मीडिया कंपनीज से हमारी तकरीबन हर 3 महीने 6 महीने बाद मीटिंग होती है और उनसे हम अपने कंसर्न्स भी बताते हैं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया कंपनीज़ के हवाले से ये है कि वो मेनली जो है वो चलते हैं अपनी सोशल मीडिया कंपनी, उनकी जो गाइडलाइंस हैं और उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके हवाले से वो चलते हैं। हमारे डिफरेंट MOUs भी हमने साइन किए हुए हैं जिसमें यूनिसेफ के साथ भी है और चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इसी तरह बेसिक सारी जो हम यानी आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हमें बड़ी हेल्प मिल सकती है। इस चीज़ का जो है ना, लोगों को हमारा जो सोशल मीडिया है उसकी आउटरीच और पब्लिक तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये नहीं पता, किसी नौजवान को ये पता होना चाहिए, ये आप लोग जैसे हैं उनको अखबारात में या सोशल मीडिया के ज़रिए बता सकते हैं कि कौन सा कंटेंट आपने आगे करना है और कौन सा नहीं करना, और क्या उसके दूरस्थ नताइज हैं और उसकी रिपरकशंस विद रेफरेंस टू कि आप एक कंटेंट को फैला रहे हैं फैमिली पर या अदर लोगों की फैमिलीज़ पर या हमारी नेशंस पर क्या क्या हो सकता है। तो एक सोशल जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा अपनी वॉच होती है, इंटरनल भी, लेकिन सोशल मीडिया में यंगस्टर्स और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अनजाने में वो ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जिसके वो लॉन्ग टर्म में नुकसानात उठाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में और जनरली अवेयरनेस के इसमें बड़े लोग बाज़ औक़ात बड़े क्रिमिनल ऑफेंसेस में फंस जाते हैं। तो बेसिक ये था, और एनीथिंग जो हम कोई भी चीज़ आप हमसे PTA से रब्ता कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, हमारे ईमेल भी है, उसके अलावा हमारा कॉल सेंटर भी है। हमारा जो कॉल सेंटर है 0800 55055 उसका नंबर है, वहाँ से भी आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, आप हमें URL भेज सकते हैं। हर वो चीज़ जो इस मुल्क के मफाद में होगी हम उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे और हम सोशल मीडिया कंपनी से टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। FIA साइबर क्राइम विंग को ये मैंडेट मिला है कि वो पीका के कानून के नीचे तमाम शरपसंद अनासर जो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंतशार फैला रहे हैं, उन तमाम को हम तनबीह करते हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने में वो बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। अभी तक जो कैंपेन्स चल रही हैं रियासत के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उसमें जैसे कि सर ने पहले रेफरेंस दी है 500 से ज़्यादा अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं और बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये JIT जो है वो अपना काम करेगी तो इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे और किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो रियासती इदारों पे आम आवाम का जो एक एतमाद है उसको ख़त्म करें, इंतशार फैलाएं सोसाइटी में। और
جو سوشل میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ایک ہتھیار کے طور پر ریاست کے خلاف استعمال کریں. ہم نے اپنے تمام تھانوں کو، اپنے تمام رپورٹنگ سینٹرز کو یہ ہدایات دے دی ہیں کہ اس قسم کی کسی بھی اطلاع پر وہ فوری طور پہ کارروائی کریں، اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، جتنے اکاؤنٹس اس میں انوالو ہیں، ان کو فوری طور پر سخت تادیبی کارروائی کرتے ہوئے قانون کے اس میں دائرہ کار میں لے کر آئیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو. کمران منور صاحب سما ٹی وی سے. سر یہ بتائیے کہ یہ جس طرح یہ جو کمپین شروع ہوئی تھی اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ یہ سر نے بھی بتایا کہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں شارٹ لسٹ، اس میں کچھ صحافیوں کے نام بھی شامل ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے صحافی بھی جو ہیں اس مہم کا حصہ رہے، آپ بھی سر صحافی رہے، تو کیا ان صحافیوں کے اور کارروائی عمل میں لانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ جے آئی ٹی کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائیں گے. پہلے سوال کے حصے کا جواب میں دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قانون کی کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، وہ صحافی ہو، وکیل ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو، قانون اس میں کسی قسم کی تخصیص اور تمیز نہیں کرتا. باقی جو دوسرا حصہ ہے آپ بتا دیجیے. جی اگر آپ دیکھ لیں جے آئی ٹی کے ٹرمز آف ریفرنس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو دوسرا ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ برنگ دا کلپریٹس ٹو بک ان اکارڈنس ود دا ریلیونٹ لاز اینڈ کاز پریزنٹیشن آف چالانس ان دا کنسرن کورٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آئی ٹی کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اکاؤنٹس یا پرسنس، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی جو بھی قانون کے نیچے اویلیبل ہے وہ کی جائے فوری طور پہ. یہ بتا دیں کہ یہ جو اکاؤنٹس آپ نے اب تک 5 سے زائد آپ نے چھان بین کی ہے، کیا یہ سارے اکاؤنٹس صرف پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں یا بیرون ملک سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں؟ کس قسم کے یہ اکاؤنٹس ہیں؟ یعنی ان کے اکاؤنٹس ہولڈر کون ہیں زیادہ تر؟ وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ تھینک یو. میں بتاؤں جی جی. یہ جو اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ابھی تو یہ پروسیس جاری ہے. جو جے آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے وہ 2 ویکس کا ہے، فی الحال 2 ویکس میں ہم رپورٹ دیں گے. تو ابھی بڑا انیشیل پیریڈ ہے، ابھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس کو. بعد میں جب اکاؤنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مانیٹرنگ کے بعد جب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں. اور سائبر کرائم کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. یہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ریچ ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر سے یہ ہو رہے ہیں، یہ ہر جگہ سے ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. بہت سے لوگوں کو، جیسے سر نے بھی کہا، پی ٹی اے کے ڈی جی صاحب نے بھی عرض کیا پہلے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے بہت سی کمپینز کا حصہ بن جاتے ہیں، بغیر ویریفیکیشن کیے وہ انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہماری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ان کو ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور فیک نیوز اور ان سے بچنا چاہیے. یہ میرے خیال میں بہت اہم بات کی ہے وقار صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے جھوٹ پھیلانا. وہ شام کو بیٹھ کے انہوں نے 2.5 بندوں کو پکڑ کے اپنا ایک ویلاگ تو بنا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ گدھے نے گھوڑے کو جنم دیا، اور سورج جو ہے وہ کل مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، اور اسلام آباد میں جنوری کے مہینے میں کوئی 55 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کا درجہ حرارت ہوگا. ایسی بہت ساری ہوش ربا معلومات جو ہے وہ لوگوں کو وہ دیتے ہیں. تو ایک تو وہ کاروبار ہے جس کی اپنی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے. ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر ضرور آ جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک تو وہ جن کا کاروبار ہے، لیکن وہ گھٹیا اور غلط معلومات جب آپ کے فون سیٹ پہ آئی
تو ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں، اپنی سوچ سمجھ کا استعمال کریں، اور اس کی تصدیق کیے بغیر آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اور آج کے انٹرنیٹ ایج میں وہ اگر آپ کو وی پی این کا معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات پہنچی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے کون سے ذرائع ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی معلومات لینڈ کرتی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں۔ جیسے ہم الیکشن کے قریب جائیں گے، یہ جھوٹ اور بہتان بپا کرنے والی جو کوٹ اینڈ کوٹ معلومات ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم سب لوگوں کو اس میں چوکنا رہنا ہوگا، اور عوام سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات آپ سنیں، کیونکہ وہ آپ کے فون پر آ گئی ہے، تو آپ اس کو صحیفہ نہ سمجھیں اور آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں۔ کلام مصطفیٰ جنجوعہ صاحب نیوز 1 سے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، کہیں سے بھی آپریٹ ہو جاتی، تو یہ جو اسپیسیفکلی مہم چلائی گئی ہے عدلیہ کے خلاف، کیا یہ اندرون ملک سے ہے یا بیرون ملک سے ہے؟ اور اگر جو بیرون ملک سے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ یہ دونوں طرف ہوئی ہے، ملک کے اندر سے بھی ہوئی ہے اور باہر سے بھی ہوئی ہے، اور یہ آپس میں ان کا رابطہ ہے، تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا کریں گے آپ بتا دیجیے۔ جی، چاہے یہ جو اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کو ایمبٹ آف لا میں لے کر آئیں گے۔ ظفر ہاشمی صاحب ڈیلی دنیا سے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ساری انکوائریز ہو رہی ہیں، آپ نے کہا کہ قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی جو بھی انتشار پھیلانے میں ملوث ہیں، تو یہ سخت سے سخت سزا کس حد تک ہو سکتی ہے؟ قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اس میں سزائیں کیا ہیں؟ جی، اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے کیا چیز جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے، کس قسم کی انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس کو آگے بڑھاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کنٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس میں مختلف اکاؤنٹس کے مختلف رولز ہیں، ان رولز کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اور جو اس رول کے مطابق پیکا کے قانون میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کو ہم مکمل طور پہ استعمال کریں گے۔ ظریف صاحب ہم ٹی وی سے۔ شکریہ سر، یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اداروں کو غیر محسوس طریقے سے مختلف پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ماضی میں نون لیگ کے خلاف استعمال کیا گیا اداروں کو، اور پیپلز پارٹی کے خلاف، ایون کہ سولنگی صاحب آپ پر بھی ایک کسی دور میں پابندی رہی کہ پی ٹی وی میں جو ہے وہ آپ نہیں آ سکتے تھے، آج ماشاءاللہ آپ وزیر اطلاعات ہیں۔ اور آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو لوگ جینین ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہو، لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے جن کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا؟ شکریہ جی، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانون کا جو اطلاق ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی گروہ کو یا کسی فرد کو ہدف بنانا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف قانون کی حد تک ہو، اور قانون اس میں تخصیص نہ کرے کہ میرے قریب کون ہے اور مجھ سے دور کون ہے۔ تو نگران حکومت کے طور پر ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے۔ ہماری حکومت تو کوئی سیاسی حکومت ہے نہیں، نہ ہمارے کوئی سیاسی حامی ہیں نہ مخالف ہیں، تو آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا ہدف کوئی خاص گروہ نہ ہو، صرف وہ لوگ ہوں جو کہ قانون توڑتے ہیں۔ عثمان رانا صاحب نیوز ٹی وی سے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا وقار الدین سید صاحب کہ پہلے بھی عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، کیا یہ وہی گروپ تو نہیں ہے جو پہلے بھی عدلیہ پر، جیسے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس میں عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، تو یہ کیا ان کے تانے بانے ان سے بھی ملتے ہیں جو پہلے کمپین ہوئی تھی عدلیہ کے خلاف اور اب یہ دوسری کمپین ہے؟ جی جی پلیز۔ جی، جیسے میں نے پہلے قمر کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی، ابھی تو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس، اور جیسے ہی یہ ایک فرسٹ اسٹیج کمپلیٹ ہوگی، جب ہم ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کریں گے تو آپ تمام دوست جو ہیں ان کو نظر آئے گا، اور ہم بغیر کسی، جیسے سر نے کہا کہ بغیر اس امتیاز کے کہ جی کون کیا ہے اور کہاں سے ہے اور کیا کرتا ہے، قانون کے نیچے سب کے خلاف ایک جیسی کارروائی کریں گے۔ پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے،
تو پی کے ایکٹ جس وقت ماضی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہی تھی تو اس وقت ہی ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک میں جو کر رہے ہیں ان کے اوپر اس کو کس طرح لاگو کریں گے؟ دیکھیے جی، جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں یا جو بیرونی ملک ہیں، آخر ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے. وہ آتے جاتے ہیں یہاں پہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو وہ اچھا یا برا جو بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے وہ پاکستان کے حق میں اور مختلف جماعتوں یا مختلف گروہوں کے ساتھ ان کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہیں اور ڈی جی پی ٹی اے نے اور سر نے جو اتنی زیادہ چیزیں ایکسپلین کی ہیں کہ جی غیر اختیاری طور پہ بعض لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ کی وساطت سے ہم تمام لوگوں تک پہنچائیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں. اور جو لوگ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تاکہ ان کو بھی اویئرنیس ہو، ان کو ایک موقع ملے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. فاروق ملک صاحب، سما ٹی وی. وقار صاحب، یہ جو آپ کے ٹی او آرز بنے ہیں ان میں کیا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے؟ کرنٹ جو سچویشن کمپین چلی ہے یا اس کو جو ماضی میں بھی کچھ عدلیہ کے خلاف ہوا ہے اس کے بھی آپ کو کوئی اختیار ہے؟ سر یہ اس کا جو پہلا ٹرمز آف ریفرنس ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیکٹس بیہائنڈ دا میلیشیس سوشل میڈیا کمپین اٹمپٹنگ ٹو ملائن دا امیج آف آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد یہ جو کمپین ہوئی تھی، میں نے ابتدائی میں بتایا، یہ اسی حوالے سے، یہ ماضی کے کیسز کے حوالے سے نہیں. جی عثمان بٹ صاحب جی این این سے. السلام علیکم. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے 3 سے 4 بار الیکشن کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور 15 دسمبر کو نگران وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا تھا. کیا وجہ ہے کہ 30 دن سے زائد کا وقت ہو گیا اور ابھی تک نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ نہیں، اتنا اہم منصب جو ہے وہ خالی ہے الیکشنز کے حوالے سے اور سیکیورٹی الرٹس بھی ہیں، تو سیاسی حلقوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک منٹ. آپ نے اہم جی آئی ٹی بنانے کی بات کی ہے اور جس ادارے کو کام کیا اس ادارے کا سربراہ ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت میرے خیال میں کوئی 10-11 اہم وزارتیں ان کے وزیر نہیں ہیں، اور آپ کو اس ملک کے آئین، قانون، رولز آف بزنس کا پتہ ہے کہ جب کسی محکمے کا وزیر نہیں ہوتا تو اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے. جس طرح سے باقی جو وزارتیں جو وزیر اعظم کے پاس ہیں وہ بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، وزارت داخلہ کا کام بھی اسی طرح سے جاری ہے. وزیر اعظم کسی موقع پر اگر مناسب سمجھیں گے کہ کسی کو وزیر داخلہ بنائیں تو ضرور بنائیں گے، لیکن جو ریاست کا جو فولادی ڈھانچہ ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے. سیکٹری داخلہ موجود ہیں، باقی تمام اہلکار موجود ہیں، ایف آئی اے موجود ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی موجود ہے، تو تمام چیزیں اپنی معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں. جی اس پر کام ہو رہا ہے اور جو متعلقہ جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ایف آئی اے از ناٹ ہیڈ لیس.